حاجی مہمان کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ کا۔ تو اب جب حاجی اللہ کا مہمان ہے، ٹھیک ہے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان ہیں ہم۔ دنیا میں ہم کسی کی دعوت میں جائیں، آپ بھی جاتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں، دعوت میں جاتے وقت ہمیں ٹینشن ہوتی ہے کہ کھانا ملے گا نہیں ملے گا، سیٹ ملے گی نہیں ملے گی، انتظام اچھا ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، ہم مہمان ہیں۔ یہ میزبان کا کام ہے کہ وہ مہمان کی مہمان نوازی کرے، ایسا ہی ہوتا ہے دنیا میں۔ اب اللہ کے مہمان بن کر یہ ٹینشن لے کہ ہمارے سفر کا کیا ہوگا؟ ارے جس نے بلایا ہے سارا انتظام اسی نے کرنا ہے، وہ رحمان ہے، وہ سب سے بڑا کارساز ہے، وہ بندوں کو ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے۔ ارے یہ تو نصیب والوں کو مہمانی ملی ہے، تو ٹینشن لینا ہمارا کام ہی نہیں ہے۔ ارے یہاں پر 90 سال 80 سال کے بوڑھے بوڑھیاں معذور لاٹھیاں لے کر حج کرنے آئے ہوئے ہیں، ان کو دیکھ کر شرم آتی ہے کہ یار یہ لوگ کیسے حج کر رہے ہیں اور کتنی محبت کے ساتھ طواف کر رہے ہیں، پیدل حج کر رہے ہیں، اور یہ اٹا کٹا جو ہے وہ کہہ رہا ہے پتہ نہیں حج میں کیا ہوگا۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، اللہ نے بلایا، سارا انتظام رب نے کرنا ہے۔ اور اگر یہاں تکلیف بھی پہنچی تو یہاں تو تکلیف پر بھی صبر پر کتنا اجر ہے۔ حرمین طیبین کے سفر پر کوئی مر جائے، سبحان اللہ، آپ غور کریں، مرنا تو پاکستان میں بھی تھا نا، کہیں بھی مر سکتے تھے، لیکن اگر اس سفر میں مر جائے تو روایتوں کا مفہوم ہے قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ اس حاجی کی شکل میں پیدا فرمائے گا جو ہر سال اس کے نام کا حج کرتا رہے گا۔ گویا حج پر آ کر مرنے والے کو قیامت تک ہر سال حج کا ثواب ملے گا۔ اور ان حرمین طیبین میں مرنے والوں کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ انہیں قیامت کے دن امن والوں میں اٹھایا جائے گا اور میں ان کی شفاعت کروں گا۔ تو یہاں تو آنا برکت، یہاں صبر کرنا برکت، انتقال ہو جائے تو مرنا برکت۔ تو